شکریہ آقا۔ زمن جس کا شکریہ ادا کرتی واپس گھر کو لوٹی تھی۔ زرش کو بچانے کی اسے ایک کرن دکھائی دی تھی، اگر خان نے اس کی مدد کر دی تو وہ یقینا زرش کو بچا لے گی۔ اس نے مندی مندی اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سر میں درد سے ہلکی ہلکی تیسے اٹھ رہی تھی۔ اپنا سر پکڑتے اسے کل ہوئے سارے واقعات یاد آ رہے تھے۔ آنکھوں نے خوف لیے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک نارمل سائز کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ سفید تھا، جبکہ کمرے میں ایک بیڈ جس پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ موجود نہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتی کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تھی تاکہ یہاں سے جا سکے، مگر بدقسمتی سے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک دروازہ بجاتی رہی تھی، مگر کسی کا دروازہ نہ کھولنے پر وہ آخر ہار مانتی اٹھی تھی اور روم میں بنے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اپنا رقص شیشے میں دیکھ کر وہ خود ہی ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جبکہ لپسٹک بھی اس کے ہونٹوں کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ بال بھی اس کے سارے خراب ہوئے پڑے تھے۔ گلے میں پہنا چھوٹا سا سیٹ بھی ٹیڑھا ہوا پڑا تھا۔ خود کو دیکھتے اس نے گندا سا منہ بنایا تھا اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اس نے اپنا منہ دبیا تھا اور جیولی اتارتے ایک طرف پھینک دی تھی اور بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر اس نے وضو کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، مگر نماز کی اسے اتنی پختہ عادت تھی کہ اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ وضو کرتی، اپنی چادر سے حجاب کرتی، بیڈ کی چادر فوراً کے زمین پر بچھاتی قضا نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز مکمل کرتے دا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے دل سے بے ساختہ اپنے ابا اور بجو کی حفاظت کے لیے دا نکلی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہی دا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آیت تلکسی پڑھتے اس کے دل سے اپنی حفاظت کے لیے ہی دا نکل رہی تھی۔ ایک لڑکی کھانے کی طرح پکڑے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی پٹھان لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا رکھ کر واپس جا رہی تھی جب زرش نے اسے روکا تھا۔ بات سنو، میں کہاں اور یہ لوگ کون ہیں؟ زرش کے پوچھنے پر ملازمہ ڈرتے ڈرتے بس چند لفظ بولی تھی۔ آپ خان ولا میں ہیں۔ وہ بولتے ہی باہر نکل گئی تھی۔ زرش نے اسے دوبارہ بلایا تھا، مگر وہ اسے اگنور کر کے چلی گئی تھی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ اس لڑکی کے دروازہ دوبارہ بند کرنے پر وہ بے ساختہ اوپر کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ کھانے کو دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ کھانے کی طرح اپنے سامنے رکھتی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر چکی تھی۔ السلام علیکم، مجھے دی سنیٹ سروس چاہیے۔ زمل فون کرتے ہمت جمع کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ فون پلیز۔ دوسری جانب موجود آپریٹر کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس نے مطلوبہ کوڈ بتایا تھا، ساتھ ہی لائن چینج ہو گئی تھی۔ اب کی بار ایک لڑکی کا پروفیشنل آواز اسے سنائی دی تھی۔ جی نین، ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی اپنی سروسز کا بتائیے نین۔ مجھے کسی کا مرڈر کروانا ہے۔ وہ زبان لبوں پر پھیلتی بولی تھی۔ اس کا ارادہ شاکر کو مروا کر اپنی بہن آزاد کروانے کا تھا۔ جی، اس کے لیے آپ کو کامن سروسز مل جائے گی۔ کائنڈلی اپنی ڈیٹیلز دے، آپریٹر مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ زمل نے اپنا ہاتھ تر کرتے اسے اپنی ساری ڈیٹیلز دی تھی۔ وہ کہ مین 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی آپریٹر بول ہی رہی تھی جب زمل اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، مجھے وی آئی پی سروس چاہیے۔ وی آئی پی سروس 24 گھنٹوں میں کام کرتی تھی، پر وہ 2 ہفتوں کے لیے انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ سوری میم، مگر آپ کو کامن سروس ہی دی جائے گی، دوسری طرف موجود لڑکی نے کہا تھا۔ آپ کو سنائی نہیں دیا؟ مجھے وی آئی پی سروسز چاہیے۔ زمل نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ وی آئی پی کلائنٹس آپ کی اپروچ سے بہت دور ہیں میم، ان سے میٹنگ کی قیمت بھی 5 لاکھ ہے۔ میں اماؤنٹ دے دوں گی۔ مجھے خان سے ملنا ہے۔ اس نے سب سے مہنگے اور بہترین سروس پرووائڈر کا نام لیا تھا۔ سوری میم، وہ صرف وی آئی پی لوگوں کو ہی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپریٹر نے جواب دیا تھا۔ وہ اس آرگنائزیشن کا بادشاہ تھا اور بہت کم لوگوں کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے پاس اپنے آدمیوں کی ایک بڑی فوج موجود تھی، لیکن اس سے بھی اوپر اس کا باپ شیر خان تھا۔ مجھے صرف ان کی ہی سروس چاہیے۔ آپ کو جتنی اماؤنٹ چاہیے مل جائے گی۔ زمن بجٹ تھی، کیونکہ ہولدار کے مطابق اس کا کام صرف خان ہی کر سکتا تھا۔ وہ کہ میم، آپ اپنی ساری ڈیٹیلز دیں، آپ کو ایک جگہ کا بتا دیا جائے گا جہاں آپ سر سے ملیں گی۔ آپ کو ساتھ ہی سر سے ملنے کی رقم بھی ہمارے مطلوبہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانی ہوگی، اور وہاں سے آپ کو ایک ریڈ لیبل ملے گا جو آپ اپنی کرائی پر باندھ کر رکھیں گی تاکہ آپ کی نشاندہی کی جا سکے۔
آپریٹر اسے سب کچھ بتا کر اس سے ساری ڈیٹیلز لے کر اسے مطلوبہ بینک کا بتا کر فون ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک میسج ریسیو ہوا تھا جس میں اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز تھی، چونکہ مولوی صاحب نے گھر بیچ دیا تھا، اس لیے کل تک اسے پیسے مل جانے تھے۔ وہ کل پیسے ملنے پر خان سے ملنے کا پختہ ارادہ باندھ چکی تھی۔ پیس یونیک سروس یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی جو کنٹریکٹ پر لوگوں کو ختم کرتی تھی۔ اس کی بنیاد خان کے باپ شیر خان نے رکھی تھی اور یہ ایک کامیاب سروس تھی۔ ان کے تعلقات پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور خان ایک ایسا نام تھا جو لوگوں میں اپنی دہشت پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ اس آرگنائزیشن سے بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے تھے جن میں سیاست کی بھی نامور شخصیات موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس آرگنائزیشن کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ یزدان خان اصولوں کو توڑنے کا مطلب تم جانتے ہو۔ خان کی سر سپاٹ گہری آواز سن کر یزدان بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا مگر کام کے معاملے میں وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ خان سفید سوٹ پر کالی چادر کندھوں پر لیے براؤں گھنے بالوں جن کو نفاس سے سیٹ کیا گیا تھا، بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا، سبز آنکھیں جن میں ہمہ وقت سر تاثرات رہتے تھے جبکہ باریک ہونٹوں کو وہ ہمیشہ بھینچ کر رکھتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں کھڑے تھے جب خان نے اس سے استفسار کیا تھا۔ خان میں نے اس سے ڈیل کر کے اسے مزید مہلت دی ہے، یزدان سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہمارے کام میں مہلت نہیں دی جاتی یزدان خان۔ اس کے لہجے کی سختی محسوس کر کے یزدان خان نے اپنے خشک ہوتے ہونٹ تر کیے تھے۔ اگر یزدان خان کی دہشت لوگوں میں تھی تو خان کی اس سے بھی زیادہ وہ جانتا تھا۔ خان اسے کبھی مارے گا نہیں مگر اصولوں کے مطابق سزا ضرور دے سکتا تھا۔ خان میں ایک ہفتے کے اندر ان سے پیسے وصول کر لوں گا۔ یزدان خان نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ کیا تم نے ایک عورت کے بدلے انہیں مہلت دی ہے؟ خان نے اسے غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا اس بندے سے کچھ چھپا بھی رہ سکتا ہے؟ یزدان نے دل میں سوچا تھا۔ یزدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ عورت ذات صرف مردوں کو کمزور کرتی ہے۔ اسے جہاں سے لے کر آئے وہ وہاں چھوڑ آؤ اور رات تک مجھے اسلم کی موت کی خبر مل جانی چاہیے۔ خان اسے بولتا ہوا مرا تھا جب یزدان نے اسے روکا تھا۔ وہ وہی لڑکی ہے۔ یزدان کی بات نے اس پہ قدم روک دیے تھے۔ خان نے مڑتے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ وہی لڑکی ہے جسے 2 سال پہلے میں نے بازار میں دیکھا تھا، جس کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا، جسے ہر جگہ میں نے ڈھونڈا تھا، جسے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، اور جب کل اسے بنا حجاب کے شاکر کے پاس سسکتے دیکھا تھا تو میں خود کو روک نہ پایا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ اپنی دل میں موجود ساری گولیاں شاکر کے سینے میں خالی کر دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو جس سے اس نے میری محبت کو تھاما تھا، اور خان وہ میری کمزوری بالکل نہیں بنے گی۔ میں اسے اپنی طاقت بناؤں گا اور یہ یزدان کا خان سے وعدہ ہے۔ یزدان سنجیدگی سے خان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ خان اسے دیکھتا ہنکار بھرتا اپنا سر نفی میں ہلاتا چلا گیا تھا۔ وہ جو کام کرتے تھے اس میں عورت چاہے جتنی مرضی مضبوط کیوں نہ ہو اسے مرد کی کمزوری ہی مانا جاتا تھا، اور اب یہ لڑکی بھی خان کی نظر میں یزدان کی کمزوری بن چکی تھی، اور خان کو ایسی کمزوریاں ختم کرنا اچھے سے آتا تھا۔ 2 سال پہلے یزدان کو ایک ٹارگٹ ملا تھا جس کے سلسلے میں وہ لاہور آیا تھا۔ یہاں کے ایک لوکل بازار میں ایک تھوک کی دکان کا مالک جو منشیات کا چھپ چھپا کر کاروبار کرتا تھا، اسے مارنے کی سفاری یزدان کو دی گئی تھی۔ وہ اسی سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ اسے مارنے سے 1 دن پہلے وہ اس بازار کا معائنہ کرنے گیا تھا۔ وہ VIP سروس پرووائڈر تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیوں ایک معمولی دکان کے مالک کو مارنے بھیجا گیا تھا۔ یزدان نے البرد سے اس دکان کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنی دکان میں آنے والے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا ریک کرتا تھا، جسے سنتے ہی یزدان کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ کام اس نے بنا معاوضے کے کرنے کا سوچا تھا، اور ساری صورتحال کا جائزہ لیتا وہ اپنا پلان بناتا واپس آ چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی گن لیے اس بازار میں واپس گیا تھا تاکہ اسے مار سکے۔ اس نے چہرے کو کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس دکان کی طرف جا رہا تھا جب ایک ہنستی کھلکھلاتی آواز اس پہ کانوں میں پڑی تھی۔ یزدان کی بے ساختہ نگاہیں ایک لڑکی کی طرف گئی تھی جو نقاب کے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ بھوکوں کے آنے سے پہلے مجھے یہ کانچ کی چوڑیاں دے دو ورنہ وہ آتے ہی کہے گی شادی کے بعد یہ فیشن کیا کرو۔ زرش اپنی کھکو ماجدہ کی نقل اتارتے ہوئے بولی تھی جو انہیں بناؤ سنبھال کرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ آج کل یہاں لاہور میں اپنی پھپھو کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ان کی پھپھو آگے بازار سے اپنا دوپٹہ لینے گئی جبکہ وہ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ روک کر اپنی پھپھو کا انتظار کر رہی تھی۔ زمل نے اسے سرزنش کر کے اپنی ہنسی روکتے اسے چپ کروایا تھا۔ زرش کے سامنے دیکھنے پر اس کی نگاہیں یزدان سے ٹکرائی تھی۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں یزدان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
نقاب کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں ہی دکھ رہی تھی۔ بھائی کبھی کسی لڑکی کو نقاب میں نہیں دیکھا جو مجھے کھڑے تار رہے ہو، زرش غصے سے اس کے پاس آتی بولی تھی۔ زمن نے تیزی سے زرش کا بازو پکڑا تھا۔ خود کو بھائی کہے جانے پر ایک پل کو اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے اور وہ اس لڑکی کو اچھی خاصی گھوری سے نوازتا وہاں سے فورا غائب ہوا تھا۔ زرش کتنی بار تم سے کہا ہے ایسے وقت کیا کرو، ان لوگوں کو اگنور کر دیا کرو۔ زمن اسے سخت لہجے میں بولی تھی، جبکہ کھکھو کے آنے پر وہ دونوں خاموش ہوتی واپس گھر چلی گئی تھی۔ یزدان بھی اپنا کام مکمل کر کے واپس چلا گیا تھا، مگر وہ کبھی نقاب میں چھپی کالی آنکھوں والی لڑکی کو ڈھونڈ نہ پایا تھا۔ اس نے اسے لاہور میں کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ آخر ملتی بھی کیسے، وہ دونوں تو واپس کراچی چلی گئی تھی۔ اس کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد بھی یزدان اس کی کالی آنکھوں کو کبھی بھول نہ پایا تھا، اور پھر کل جب زرش نے آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا تو اس کا دل ایک پل کو رکھتا تیزی سے گھر اٹھا، مگر اس نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا۔ ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی تاثر ظاہر کرتا تو یقینا خواب کے اندر اندر سا اور زرش یزدان خواب کی کمزوری کے اوپر وقت ہے جاوی موقع تھا۔ وہ صرف ایک دل کا حصہ سمجھی جا رہی تھی جس سے کم وہ محفوظ ہو۔ یزدان کا ماضی سیاہ تھا، مگر تب وہ اپنے ماضی کو بھول کر زرش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔